الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، تمہیں اور تم پر ایمان لانے والوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ۔ شعیب نے کہا، اگرچہ ہم اس ارتداد کو ناپسند کرتے ہیں تب بھی پھر تم ہم نے ضرور بہتان باندھا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا۔ اگر ہم لوگ آئیں تمہارے دین میں، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وہ دی نجات ہمیں اس سے، اور کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم لوٹ آئیں اس میں، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جو گھیرے ہوئے ہر چیز کو اپنے علم سے، صرف اللہ تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اور ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق سے، بے شک تو بہت بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور کہا ان رئیسوں نے جو کافر تھے ان کی قوم سے کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو یقیناً تم نقصان میں ہو جاؤ گے۔ پھر پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ جنہوں نے جٹلایا شعیب کو جیسے وہ وہاں بستے ہی نہ تھے، ان مکانوں میں جنہوں نے شعیب کو جٹلایا وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تو شعیب نے منہ پھیر لیا ان سے اور کہنے لگے، اے میری قوم، بے شک پہنچا دیے تھے میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام، اور میں نے نصیحت کی تھی تم کو، تو اب کافر قوم میں کیوں غم اور افسوس کروں؟ رسولوں کی تاریخ میں آپ کو پچھلی مرتبہ حضرت شعیب کے متعلق سنایا تھا، جس کا باقی حصہ آج بیان کیا جاتا ہے۔ جب شعیب نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا کہ شرک جو تم کر رہے ہو یہ عظیم ظلم ہے، تمہارا رب مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، پس اس کی عبادت فرض ہے، اور وہ معبود وحدہ لا شریک ہے۔ اس پیغام پر ان کی قوم کے سردار سیخ پا ہو گئے کہ ہمارے دین کو کیوں باطل کہا گیا ہے۔ انہوں نے بجائے اطاعت کے حضرت شعیب کو بڑی سختی سے کہا کہ اپنے اس دین کو چھوڑ دو اور واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ ہم تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت شعیب نے کہا کہ تم کتنی بیوقوفی کی بات کرتے ہو کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جو باطل ہے، جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور تم اس سے باز رکھنے کے لیے ہم کو فرض سونپا گیا ہے۔ یہ تو حماقت کا کام اور ظلم ہے، اور ایسا کام اگر ہم کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ اور جھوٹ ہے۔ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم اس دین حقیقی سے بدل سکتے ہیں، اور کوئی ہم کو بدلا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اور ان کے احوال سے واقف ہے، اس پر ہم کو یقین ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، یا اللہ، اب تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے، یہ ظالم جن کو ہم اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، بربادی سے بچا رہے ہیں، باوجود گزشتہ تاریخ جاننے کے پھر ہم کو دکھ اور اذیت دیتے ہیں، الٹا ہم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب فیصلہ فرما۔ ان ظالموں نے حضرت شعیب کے پیروکاروں کو بھی کہنا شروع کیا کہ شعیب کی اطاعت مت کرو، گھاٹے میں جاؤ گے، وطن سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، لہٰذا ان سرداروں کو مت چھوڑو۔ لیکن حضرت شعیب کی دعا قبول ہوئی۔ پہلے سخت گرمی ہوئی، لوگ سارے سائے اور پانی کے لیے تڑپ گئے، پھر سیاہ بادل آ گئے، بھاگ کر لوگ اس کے نیچے جمع ہوئے کہ ٹھنڈی ہوا اور پانی ملے گا۔ جب سب جمع ہو گئے تو اس بادل سے پانی اور ٹھنڈی ہوا کی بجائے آگ برسی، سب بھن کر سواگا ہو گئے، اور پھر اس طرح زلزلہ آیا کہ صبح سب نیست و نابود ہوئے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ بستی صدیوں سے ویران ہے، اس میں کوئی بسا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بات اللہ تعالیٰ کے رسول کی سچ ثابت ہوئی، اور ان سرداروں کی بات غلط،
جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلایا بہت سخت گھاٹے میں رہے، دنیا اور آخرت میں، دنیا میں ہی تباہ و برباد اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے۔ جب حضرت شعیب نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی یہ تباہی دیکھی تو آپ کو بہت افسوس ہوا کہ یہ ظالم اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے تو ان کا انجام یہ نہ ہوتا۔ انہوں نے پھر کہا مردوں کو مخاطب کر کے، اے قوم، میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیانتداری سے پہنچایا تھا اور نصیحت بھی کی، مگر تم نے انکار کیا، تو اس میں میرا کیا بس تھا؟ اب یہ تمہارے اپنے کیے کا انجام ہے اور اس پر میرا غم کرنا فضول ہے۔ جس طرح پہلے ہر قصہ کے بعد بتاتا آ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جہاں اپنی اطاعت کے فوائد بیان فرما رہا ہے، وہاں بغاوت اور سرکشی کا بھیانک انجام بھی بیان فرما رہا ہے۔ وہاں یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بے ادبی اور انجام دونوں جہانوں میں تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اور غلامی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہوتی ہے، ورنہ شیطان ہر قدم پر پھسلا دیتا ہے اور انجام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے دونوں جہانوں کی سرخروئی اور کامیابی کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ذریعہ ہے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرتے ہیں ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں اور شیطان کا کوئی داؤ ان پر نہیں چل سکتا، وہ تو ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کردہ انوار و تجلیات کی طاقت سے وہ شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کرائی جاتی ہے اور سینے صاف کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔